سورۃ القلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ سورۃ القلم مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے۔ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کی تخلیق کی۔ عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم تھی۔ کس کس کو قلم سے محبت ہے اور کون قلم سے کچھ لکھنا نہیں چاہتا؟ اللہ کیا مصیبت۔ تو قلم سے محبت کیجیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم تھی۔ پھر اس سے فرمایا کہ لکھو، یعنی لکھنے والا ابھی کوئی نہیں ہو رہا تھا انسان، قلم کو ہی حکم دیا کہ لکھو۔ اس نے کہا اے میرے رب کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کی تقدیر لکھو۔ اے میرے بیٹے بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اس کے سوا کسی اور عقیدے پر مر گیا وہ مجھ سے نہیں، یعنی تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ دراصل تقدیر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا اس کو علم نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا۔ اور اگر اس کو پتہ ہی نہ اس نے پیدا کیا اور کس شکل اور کس رنگ اور کس ڈیزائن کا پیدا کیا اور کس چیز کو کہاں رکھنا ہے اور پھر کون سی چیز کب کس زمانے میں آئے گی، یہ سارا اس کا علم ہے۔ تو الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کہ وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا۔ تو یہ تو اس کے لیے ایک لازمی چیز ہے کہ جس کو ہم الہ مانتے ہیں اور جس کو ہم خالق اور رب مانتے ہیں اس کو العلیم بھی مانے، الحکیم بھی مانے، القدیر بھی مانے، کیونکہ اسی نے سب کچھ بنایا ہے اور اسی کی طرف سب کچھ لوٹ رہا ہے، اور اس نے جو کچھ بنایا ہے درست اندازے کے ساتھ بنایا ہے، صحیح طور پر بنایا ہے اور کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی ایک اور چیز آپ جان رکھیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ خالق مالک اور مدبر ہے وہاں وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اس لیے کوئی یہ نہیں الزام دے سکتا کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں یا میں کوئی اچھے کام نہ کروں۔ یہ دراصل ہمارے اپنے بہانے ہیں، اور اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کون شخص میرا حکم سنتے ہی کھڑا ہو جائے گا اور کون مانے گا نہیں۔ جیسے آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ بات میں جب کہوں گی تو کس کا ری ایکشن کیا ہوگا، تو ہمارے چھوٹے سے تجربے کی بنا پر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کے ری ایکشنز کیا ہونے والے۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے سب کو ہی پیدا کیا اور ان کی سب ضرورت کی چیزیں بھی پیدا کی اس کو نہیں پتا ہوگا؟ اگر اس کو پتا نہ ہو تو پھر یہ نظام چل ہی نہیں سکتا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا وجہ تھی کہ آپ کے لیے اتنا اجر جو ختم نہ ہو؟ کیونکہ آپ اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر فائز تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جن کے معاملات اچھے ہوتے ہیں، جن کی گفتگو اچھی ہوتی ہے، وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لوٹ لے جاتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، اور جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں
اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے بڑے بڑے انتقام پر اتر آتے ہیں. وہ دنیا کی خیر سے بھی محروم ہوتے ہیں اور آخرت کی خیر سے بھی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہو. اور آپ کا اخلاق کیا تھا؟ حضرت عائشہ کہتی کان خلقہ القرآن. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا اخلاق بھی قرآن ہے. اللہ ہم سب کو بہترین اخلاق عطا کر دے تاکہ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگیاں حرام نہ ہو. کیونکہ جب کوئی انسان بد اخلاق ہوتا ہے تو صرف وہ خود سفر نہیں کر رہا ہوتا، اس کے متعلقین، اس کے لواحقین، وہ سب بھی سخت متاثر ہوتے ہیں اور ان کے لیے زندگی بہت دوبھر ہو جاتی، کٹھن ہو جاتی، دکھی ہو جاتی ہے، خوشیوں سے خالی ہو جاتی ہے. کیونکہ ہر انسان ہر وقت اپنے متعلقین کو یا خوش کر رہا ہوتا ہے یا پھر ان کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہوتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا امپیکٹ ہمارے آس پاس کے لوگوں پر کیا ہے، ہم کیا آثار چھوڑ رہے ہیں. کیونکہ انسانوں کے مرنے کے بعد صرف ان کی نیکیاں ہی یاد رہ جاتی ہیں یا پھر ان کے دیے ہوئے دکھ یاد رہتے ہیں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بھولتی. انسان بھول جاتے ہیں، نیکیاں اور دکھ نہیں بھولتے. تو اس لیے لوگوں کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی کرنے والے بنے اور ان کو دکھ دینے والے نہ ہوں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. ان قریب تم بھی دیکھو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں. ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ ساتھ بد اصل بھی ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. یعنی ایک طرف ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے اور دوسری طرف آپ کے مخالفین کا کردار ہے. ایک مخصوص شخصیت کی نقشہ کشی کی گئی، نام نہیں دیا گیا، لیکن کس لیے یہ سب کچھ بتا دیا گیا تاکہ ہم سب اپنا اپنا جائزہ بھی لے لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں پورے آتے ہیں. یعنی کیا واقعی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی کیٹیگری میں ہیں، یا جو دین کے مخالف ہیں اور بد اخلاق اور بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، ان جیسی عادات ہم نے اپنائی ہیں. کیونکہ انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہوگا. جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلے وقتوں کے افسانے ہیں. یعنی بد اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ بے ایمان بھی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس کتاب پر یقین نہیں. ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا. یہاں ایک کہانی بتائی گئی ہے اور اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے. جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، نہیں یقینی بات کر رہے تھے کہ اب تو پھل پک گیا، اب ہم نہیں توڑنا ہے. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. آپ یہ آزما کر دیکھ لیجئے کہ جب آپ بخل کرتے ہیں، جب آپ خیر کو لوگوں سے روکتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ خیر آپ سے بھی چھن جاتی ہے، اگر پوری نہیں تو اس کا کچھ حصہ. لکھ لیجئے یہ بات کہ خیر روکنے والے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں، خیر سے خالی ہو جاتے ہیں، خواہ کلی طور پر یا جزوی طور پر. اب ہوا کیا، رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکار کر کہا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں. یعنی انسان سمجھتا ہے اس کا مال اس کی ملکیت ہے، وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کرے، اور یہ نہیں پتا کہ ناشکری کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور خصوصاً بندوں سے خیر روکنے کی وجہ سے اس کا حال کیا ہوگا. مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں. نہیں، بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں.
یعنی ہمارا باغ ہی جل گیا ہے. سمجھ آ گئی ان کو. ان میں سے جو سب سے بہتر تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. پھر آپ دیکھیے تسبیح کی اہمیت کہ اس نے کہا میں نے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہگار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اس میں بہت بڑا عبرت کا سامان ہے، بہت بڑی نصیحت ہے ہم سب کے لیے. کیا کہ جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں انہیں ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. حضرت اسماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تو کی فیو کا علیہ کی، تم مت روکنا ورنہ تم سے روک لیا جائے گا. یعنی اگر تم خیر کو دوسروں سے روکو گی تو خیر تم سے روک لی جائے گی. ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ ضرور تمہارے لیے وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ، تم فیصلہ کرو؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو. یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، تو جس روز پنڈلی کھول دی جائے گی اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح سالم تھے تو اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ سجدے سے انکار کرتے تھے. جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن بھی سجدے سے محروم رہیں گے. سجدہ کر سکنا، سجدہ کرنے کے قابل ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اس پر بھی شکر گزار ہوا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اعضاء کو صحیح سلامت کیا ہے کہ میں نیچے جھک سکتی ہوں، نیچے اتر کے بیٹھ سکتی ہوں، نیچے پیشانی زمین پہ رکھ سکتی ہوں. کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو اس صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں، وہ ترستے ہیں لیکن وہ ایسا کر نہیں پاتے. قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت باقی رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنی صورت میں ان کے پاس تشریف لائے گا اور فرمائے گا تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں جا رہے جیسے اور لوگ اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ کہیں گے ہمارا جو معبود ہے ہم اسے دیکھ نہیں رہے، کیونکہ حکم ہوگا کہ ہر کوئی اپنے معبود کے ساتھ چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم لوگ کیوں نہیں جا رہے امت محمد کو؟ کہیں گے ہمارا معبود نظر نہیں آ رہا. بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا جب تم اسے دیکھ لو گے تو پہچان لو گے؟ وہ کہیں گے ہمارے اور اس کے درمیان ایک علامت اور نشانی ہے، جب ہم اسے دیکھ لیں گے تو ہم اس کو پہچان لیں گے. بس وہ فرمائے گا وہ علامت کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ اپنی پنڈلی کھولے گا. بس اس وقت وہ اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر شخص اس حال میں گر جائے گا کہ زمین سے لگ جائے گا پہچانتے ہی. اور وہ قوم باقی رہ جائے گی جس کی پیٹھیں گائے کے سینگوں کی طرح سخت ہو جائیں گی. وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کریں گے لیکن سجدہ نہ کر سکیں گے، جبکہ ان کو سجدے کی طرف صحیح سلامت حالت میں بلایا جاتا تھا. یعنی دنیا میں جب صحیح سلامت حالت میں ان کو بلایا جاتا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. تو جو شخص بھی نماز نہ پڑھتا ہو اس کو یہ حدیث سنا دینی چاہیے، کیونکہ وہ دن پھر بہت شرمندگی کا دن ہوگا. یعنی آپ دیکھیے کہ اگر سب لوگ ایک کام کر رہے ہیں اور ایک شخص بیچ میں آڈ سا کوئی کھڑا ہو تو اس کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے. بہت ان کو آڈ فیلنگ بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ وہ جو کمر کی اکڑان ہے وہی ان کو پریشان کر دے گی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر منافق باقی رہ جائے گا، پس وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھے گا. اسی طرح جو لوگ دکھاوے کے سجدے کرتے ہیں، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، جب کوئی آ جائے تو زیادہ اچھی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی سجدہ نہ کر سکیں گے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا، اس وقت ہر مومن مرد اور عورت اس کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے، صرف وہ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھاوے اور ناموری کے لیے سجدے کرتے تھے۔ جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختہ ہو جائے گی، اکڑ جائے گی، سجدہ نہ کر پائیں گے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر لیا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص آج تک کوئی بھی اللہ کا حکم نہیں مانتا رہا تو اسے بھی یونس علیہ السلام کی طرح کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر لینا چاہیے اور اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے کہ آیت کریمہ کو تسبیح بتایا گیا ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نہ ہوتے تو ان کفار کی نظر بد آپ کو نقصان دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے ایک خاص مشن کے لیے بھیجا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت بھی کی ہر طرح کے شر سے۔ سب سے زیادہ دنیا میں آپ کے دشمن پائے گئے، لیکن ان میں سے کچھ تو دوست بن گئے اور کچھ سرنگوں ہو گئے، اور کچھ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ اس طرح پکڑا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ دی یا دینے کے قابل نہ رہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو تو ہمیں پھر ایسا کرنا ہوگا، یعنی اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہوگا۔ سورۃ الحاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ، اما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ واما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ سورۃ الحاقہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ۔ حق ہونے والی وہ کیا ہے جو حق ہونے والی ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے جو حق ہونے والی ہے، ثابت ہونے والی ہے، ہو کر رہنے والی ہے۔ سمود اور عاد نے اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا، یعنی اللہ کے عذاب کو، آخرت کو، یعنی دنیا میں بھی جو آنے والے عذاب ہیں اور کھڑکا دینے والی آخرت کا جو دن ہے اس کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، تو سمود ایک سخت حادثے میں ہلاک کر دیے گئے، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا، تیز ہوا اور 1 ویک کے لیے ان پر چلتی ہی رہی۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ ان کی تو نسلیں ہی مٹ گئیں۔
اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا. ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں. پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی. اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے. 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ دن ہوگا جب تم پیش کیے جاؤ گے اللہ کے حضور. تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا، کوئی بھی سیکرٹ نہ رہ جائے گا. اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. یعنی جو شخص حساب کی فکر کرے گا اسی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کرتے رہے ہو. تو پھر وہاں پر فائدہ کیا چیز دے گی؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، یعنی مجھے دوبارہ زندہ نہ ہونا پڑتا. ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. لہذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غمخوار ہے اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہاں یہ جو اہل جہنم کا عذاب بتایا گیا نا، بڑا ہی غلیظ قسم کا اور بھیانک قسم کا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جہنم میں پیپ اور خون کی وادیاں بہ رہی ہیں، یعنی جہنم والے جسم جل جل کے موٹے ہو جائیں اور ان سے پانی رس رس کے، اور پانی کے ساتھ خون اور پیپ بھی رسے گی اور اس سے ندیاں بہ پڑیں گی، اور ان وادیوں سے پھر وہ لوگ پانی پیئیں گے، یہ گند پیئیں گے جو جہنم میں جائیں گے. ظاہر ہے کہ جن کے اخلاق دنیا میں گندے ہیں اور جن کے عقیدے میں شرک کی گندگی ہے، ان کا انجام پھر یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں. تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے. پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے، کہ اگر وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے تو ان کے ساتھ ہم یہ معاملہ کرتے. تو ہم سب کو اس سے سخت پرہیز کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ کوئی جھوٹی بات اللہ کے ذمہ لگائیں. در حقیقت پرہیزگار لوگوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں. ایسے کافروں کے لیے یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. فسبح بسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم.
سورۃ المعارج مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج. مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، کچھ اور مانگتا، خیر مانگتا، لیکن اس نے عذاب مانگا. وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں. اس اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے یا بلندیوں کا مالک ہے، درجات والا ہے. ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یعنی انسانوں کی گنتی کے مطابق اتنا فاصلہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ان کا عرش پانی پر ہے، اور وہاں پر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالی سے کسی انسان کا کوئی بھی عمل مخفی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کے دشمن آپ کے حق پر ہونے کے باوجود جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو اس سے یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. آپ فی الحال صبر سے کام لیں. یہ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. انڈر لائن کیجیے اس کو. فاصبر صبرا جمیلا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہم ہرٹ ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس کی بات دنیا بھر میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. غیبت، چغلی، جو بھی بن پڑے کرتے چلے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی کردار اختیار کرتے جو ابو جہل کا تھا یا امیہ بن خلف کا تھا، یا جس کا کردار ہمیں سورۃ القلم میں بتایا گیا ہے کہ وہ سب سے بدترین اور شریر انسان تھا اور چغلی کرنے والا اور بدکار، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ ہر ایسے موقع پر اپنا جائزہ لیا کرے جب کوئی آپ کو ہرٹ کرے، جب کوئی آپ کو تکلیف دے، کہ آپ نے اب اس تکلیف کا ذکر کہاں کرنا اور کہاں نہیں کرنا. کیونکہ ایک بات ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہنچانا یہ ناپسندیدہ چیز ہے. اور خصوصاً اگر لوگوں کو ایک دوسرے سے بدگمان کرنے کے لیے، دوستوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ہو، آپس میں لڑانے کے لیے ہو، یہ تو اور بھی زیادہ بری چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ عزا کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک بات کو دوسری جگہ پہنچانا. کان کھول کے سن لیں سب. ایک بات کو دوسری جگہ پہنچانا، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، تاکہ لوگوں میں فساد برپا ہو جائے، آپس میں وہ لڑ پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، انہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، نہ کہ ہرٹ فل باتیں یاد آئیں. اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، باغی، بیزار اور متعنت، سرکش قسم کے لوگ. اور قیامت کے دن بدترین انسان وہ ہوگا جس کے شر سے ڈرتے ہوئے لوگ اس سے ملنا پسند نہ کریں، کہ اس سے ملو گے تو پھر یہ کوئی ایسی بات مجھے سنائے گا کہ پھر مجھے تکلیف پہنچے گی، تو بہتر ہے اس سے کنارہ کشی کی جائے. تو ہمیں بیسیکلی انسانوں سے محبت کرنا سکھایا گیا ہے، نفرت کرنا نہیں. ہاں، ان سے محبت تو بہت آسان ہوتی ہے جو ہمارے لیے کیئرنگ اور لونگ ہوتے، لیکن ان سے محبت کرنا مشکل ہوتی ہے جو ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے. تو جو ہمیں کچھ نہ دے سکے اسے بھی کچھ دیں. مثلاً کون نہیں دے سکتا؟ مساکین وغیرہ جو کسی بھی اعتبار سے ضرورت مند ہوں، خود وہ آپ کو کیا دیں گے؟ تو ابو ذر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے خلیل نے مجھے چند باتوں کی نصیحت کی، اور اس نے مجھے نصیحت کی کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں. تو انسان بعض اوقات ایسے لوگوں کے قریب ہوتا ہے جو اس کو کچھ دیتے ہیں، اور ان کو بھول جاتا ہے جو اسے کچھ نہیں دے سکتے. تو ہمیں ان کو بھی اپنے قریب رکھنا ہے جو ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ جب ہم اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی خود ہماری بہت سی ضروریات کا خیال رکھیں گے. اور ایسے موقع پر جب ہم دوسرے کے ساتھ احسان کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ برا کر رہا ہو تو پھر کیا کریں؟ فاصبر صبرا جمیلا. اور اس کے لیے کیا کریں؟ نمبر 1، جس نے برا بھلا کہا اس کو تو معاف کر دیں، اگنور کریں اس کی زیادتی کو. اور دوسرے، اللہ کے آگے خوب فریادیں کریں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اور اللہ سے بڑھ کر آپ کے دل کے حال کون جانتا ہے، اور ان کو خوشی میں کون بدل سکتا ہے. اس لیے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع. انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، یعنی قیامت کو. ویسے وہ حقیقت ہے کہ قیامت قریب ہے، اور ہر انسان جب مر جائے تو اس کی قیامت تو آ ہی گئی.
وہ عذاب اس روز ہوگا جب آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، یعنی فاسٹ کلرز ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ کوئی فرینڈ کسی فرینڈ کو کچھ فائدہ نہ دے سکے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، سب کو جہنم میں جھونک دے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ اتنا خود غرض ہو جائے گا انسان، اور اتنا اس دن ڈرا ہوا ہوگا، اور یہ تدبیر اسے ہرگز نجات نہ دلائے گی، یعنی ایسا کرنے سے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم سے بہت ہلکی چیزوں کا مطالبہ کیا، ہم تو وہ بھی نہیں دے پاتے، تو ساری دنیا کہاں سے دیں گے؟ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت سینت کر رکھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جزع فزع کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب خیر خوشحالی پہنچتی ہے تو روکنے والا بن جاتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر نمازیوں کے، نمازیوں کے سوا سب اس مشکل میں گرفتار ہے۔ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، وہ جو اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں، کنسسٹنسی، کنٹینیوٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی عمل اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ، تم نہ تھک جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو، 2 نفل ہی چاشت کے کیوں نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے، ایسے نہیں کہ کبھی تہجد پڑھ لیا، کبھی چاشت پڑھ لی، کبھی چراغ پڑھ لیا، کبھی کچھ، یعنی وہ اس میں مداومت اختیار کرتے تھے، ان کے اندر استقامت تھی۔ تو یہ جو استقامت والے لوگ ہیں یہ اس خرابی سے بچے ہوئے ہیں جس کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں اور جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے بالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف نہ ہو، ڈرے نہ، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، کہ جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا اخلاق جو ہے جس کے اندر ہوگا وہ جنت میں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس کسی کو کچھ دینے کے لیے نہیں ہوتا تھا تو بعض اوقات ادھار لے کر دے دیتے تھے۔ اسی طرح ہمارے مال میں دوسروں کا حق ہے، اس کو حق سمجھ کے دینا چاہیے، نہ کہ احسان جتا کے دینا چاہیے۔ اس پر بھی ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی پر آیا، اسے دائیں بائیں گھمانے لگا، تو آپ نے فرمایا جس کے پاس کوئی زائد سواری ہو وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو، اور جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز زیادہ ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس توشہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے زائد اموال میں ہمارا اپنا کوئی حق نہیں، وہ سارا دائیں بائیں والوں کے لیے ہے، یعنی سائل اور محروم کے لیے، جو سوالی بھی ہو اور محروم بھی ہو۔ جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راہ راست پر قائم رہتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور ہم میں سے کوئی بازی لے جانے والا نہیں، لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ حرکتوں، باتوں اور اپنے فعل میں پڑا رہنے دو،
یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ جب اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف جاتے ہیں. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی اس دن کہا جائے گا کہ وہ دن ہے جس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا تھا, وعدہ کیا گیا تھا کہ اچھا کرنے والوں کو ان کو اچھا اجر ملے گا اور برا کرنے والوں کو برا.